بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا موجود صافی حضرات آپ لوگوں کا۔ میں تو معذرت چاہوں گا چونکہ 3 بجے ہماری ٹائمنگ یہاں پہ فکس تھی سڑکوں کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہی پورا کوئٹہ سراپا احتجاج ہے گیس کی صورتحال کی وجہ سے۔ میں اسپیشلی اسی وجہ سے 2 بات آپ لوگوں کے سامنے رکھا، میں معذرت کرتا ہوں۔ باقی آج شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام موجود صافی اراکین کا بہت مشکور ممنون جو آپ ہمیں کوریج دے رہے ہیں۔ رہی بات الکا پی پی 45، میں میر بنگل خان بنگلزی جو کہ الکا پی پی 45 کی آزاد کینڈیڈیٹ تھے، تو میں 8 فروری کو حاجی علی مدد جدتک کے حق میں یہاں پہ اسی پریس کلب میں نے وڈرا کیے تھے، تو البتہ انہوں نے ٹوٹلی 571 ووٹ لیے تھے، تو 571 ووٹ وہ بھی ہماری ہی تھی، تو یقیناً وہ پیراشوٹ کے ذریعے سے آئے تھے۔ تو باقی میرا یہ یہاں آج پریس کلب کا مقصد یہی ہے کہ آج میں ان پیراشوٹرز کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اپنے حلقے میں ایک حقیقی نمائندہ چاہتا ہوں۔ تو میں آج میر محمد عثمان فرقانی کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور ان کی پارٹی میں شمولیت جمعیت الاسلامی میں شمولیت اختیار کرتا ہوں۔ میں انتہائی مشکور ہوں صافی حضرات آپ لوگوں کا، کیونکہ آپ لوگ ایک ستون ہے کوئٹہ کے حوالے سے۔ یہ پریس کلب میں آتے رہے، ہم نے الیکشن میں جنرل الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ سے، بلکہ پی بی 45 کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دی۔ میں نے کوئی 5000 کے قریب ووٹ حاصل کیے، ہمیں رزلٹ ملا فارم 45 تمام پولنگ اسٹیشنوں سے، بلکہ اس حلقے پہ آپ لوگوں کو شاید علم ہے نصر اللہ زہری صاحب ایم پی رہے 2 دفعہ، میں نے ان کو 2200 ووٹ سے مارجن سے میں نے یہ سیٹ نکالا۔ تو اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ 5ویں 6ٹھے والے نمبر پہ ہیں، میرے بعد نصر اللہ زہری صاحب تھے، ان کے بعد مجید خان، تیسرے چوتھے پہ پھر بی ایم پی مینگل، 6ٹھے نمبر پہ جس بندے کو لایا گیا وہ پوری پی بی پہ حلقہ پی بی 45 کی 49 پولنگ اسٹیشنوں میں انہوں نے کوئی 571 ووٹ حاصل کی۔ تو آپ لوگوں کو علم ہوگا، پھر ہم لوگوں نے احتجاج کیے، میں نے میٹرو کارپوریشن کے سامنے 3 دن دھرنا دے بیٹھا، میں نے یہاں پہ یہ باتیں کی کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، لوگوں نے ہمیں ووٹ کیے ہیں، باقی کینڈیڈیٹس آ کے انہوں نے بھی کہا کہ ووٹ ان کو ملے، ان کے باوجود پھر فارم 48 فارم 47 کے مطابق ان کو جتوایا گیا۔ اس کے باوجود ہم لوگوں نے کیس الیکشن کمیشن گئے، تو الیکشن کمیشن کے بعد الیکشن ٹربونل ہے، لوگ یہی ایک مثال ہے یہاں پہ کوئٹہ میں کہ یار یہ وہ تو کیسز ہے جیسے قاسم سوری والی کیس ابھی تک چل رہی ہے۔ ہم چونکہ حق پہ ہیں، اللہ حق کا نام ہے، ہم نے اللہ کا نام لے کے پھر الیکشن ٹربونل آئے، ہمارے ساتھ جتنے ہمارے حلقے کے کینڈیڈیٹ تھے انڈیپینڈنٹ یا مختلف پارٹیاں تھیں، جس میں بی ایم پی مینگل، پشتونخوا ملی پارٹی، بی ایم پی عوامی، وہ مل کے ہمارے ساتھ کورٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ کی فضل و کرم سے ہم الیکشن ٹربونل سے یہ سیٹ جیت لیا۔ پھر یہ چلے گئے اپنا اسٹے لینے کے لیے سپریم کورٹ میں، پھر تبدیلی آ گئے، شنگائی پروگرام تھا، پھر چیف جسٹس صاحب چلے گئے، ان کے بعد تھوڑا سا یہ ڈیلے ہو گئے اور وہاں سے بھی ان کی اپلیکیشن خارج ہو گئی۔ ابھی ہماری 15 پولنگ پہ جو میں نے ان 15 پولنگ کو پرپوز کیا تھا، میں بلکہ اسی پہ دھاندلی ہوئی تھی، اسی کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اسی پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے الیکشن کا ڈیٹ رکھا ہوا تھا 19 تاریخ، پھر 19 کے بعد ان کی ڈیٹ کو انہوں نے 5 تاریخ کے لیے فکس کیا۔ 5 تاریخ کی فکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آر او اور ڈی آر او کو بھی تبدیل کر دی۔ ابھی بھی اس آسرے پہ بیٹھے ہوئے تاکہ کوئی ان کے ساتھ کوئی مدد ہو، حکومت ظاہر ان کی ہے، ظاہر ہم وہ چاہتے ہیں، ہم کوشش کریں گے ہر طریقے ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ ہم نے بلکہ ہمارے ساتھ تمام کینڈیڈیٹ متفق ہے اور ہم ایک پیج پہ جو جن کو ووٹ ہم چاہتے ہیں کہ جن 15 پولنگ اسٹیشنوں پہ ابھی بھی میرا 3000 ووٹ کا لیڈ ہے، میرے بعد 1700 ووٹ زہری صاحب کا ہے، ابھی جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ان کی 500 ووٹ رہ گئے۔ انہی 15 پولنگ پہ میں نے 1623 ووٹ حاصل کیے، زہری صاحب نے 850 ووٹ حاصل کیے، اس نے 195 ووٹ حاصل کیے۔ 195 ووٹ کو 5771 ووٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیے۔
تو ابھی انشاءاللہ 5 جنوری کو الیکشن ہے. ہم اللہ کی فضل و کرم سے میدان میں ہیں. ہم حقیقی نمائندے ہیں. عوام کی طاقت سے, عوام کی ووٹوں سے ہم آنا چاہتے ہیں. عوام کی دیکھیں, اب کوئٹہ شہر اب چھوٹا سا شہر ہے, ابھی آپ لوگوں کو سامنے ہے. ابھی ہم آتے ہوئے مختلف جگہوں پہ گیس کی ہڑتالیں ہیں, لوگوں کے مختلف ایریے میں گیس نہیں ہے. جب گرمی آ جاتی ہے تو پھر بجلی کے لیے یہاں پہ ہڑتالیں ہیں. لوگ سراپا احتجاج ہے. ایک 50 لاکھ کی آبادی کی حقیقی نمائندگی کی فقدان ہے یہاں پہ, کیونکہ آپ لوگوں کی آواز ایک بہت بڑی آواز ہے. اس آواز کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حق کے ساتھ آپ لوگوں کی آواز آگے بڑھے. میں اسی الفاظ پہ میں اپنا جیسے ابھی میر حاجی بنگل خان بنگلزی صاحب نے وڈرا ہونے کا بھی اور ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا بھی اعلان کیا, اور یہ پہلے حاجی علی مدد جتک کے حق میں وڈرا ہوئے تھے. جیسے انہوں نے کہا وہ جو ووٹ دیے وہ ہم نے ان کو ووٹ دلوائے, اور لیکن وہ پھر وہ حقیقی نمائندے بھی ثابت نہیں ہوئے. اس لیے یہ اب میر عثمان صاحب کے حق میں وڈرا ہو رہے ہیں, اور جمعیت علماء اسلام میں باقاعدہ ان کی شمولیت ہو رہی ہے. اس موقع پر ہم گزارش کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ اگر وہ طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو منتخب کریں گے جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوں گے, تو پھر وہ لوگ حقیقی نمائندے بھی نہیں ہوں گے, اور وہ قوم کو جواب دہ ہونا بھی نہیں سمجھتے کہ ہم قوم کو جواب دیں. وہ مسائل کے حل کے لیے بھی ان کی کوشش نہیں ہوگی. وہ افراد کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو لوگ عوام کے بل بوتے پر اور ان کے ووٹوں سے وہ جیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, عوام کے لیے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں, اور پھر وہ مسائل کے حل کے لیے وہ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں. میر عثمان صاحب پہلے جب باقاعدہ منتخب نمائندے نہیں تھے, انہوں نے اپنے علاقے کے اندر کام کیے اور ان کی اپنے علاقے کے اندر مقبولیت ہے. تو جمعیت علماء اسلام چونکہ ایک حقیقی طاقتور جماعت ہے بلوچستان میں, اور ان کا ووٹر بھی زیادہ ہے اور طاقت کے لحاظ سے اور جماعت کی مقبولیت بھی سب سے زیادہ ہے, تو انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی 2018 میں یہ سب کو معلوم ہے کہ جو دھاندلی ہوئی اور جو ماحول بنا, اور اس دفعہ 2024 میں پھر وہی رویہ دہرایا گیا, اور فارم 47 پر وہ لوگ جو 5ویں نمبر پر, 6ویں نمبر پر, 10ویں نمبر پر, 12ویں نمبر پر تھے, ان کو منتخب قرار دے دیا گیا, اور جو انہوں نے ووٹ لیے تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ظاہر ہے اب تک یہ ملک کے اندر افراتفری ہے, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. ہمارے ان اداروں سے بھی گزارش ہے, اور خصوصاً الیکشن کمیشن سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ الیکشن کو شفاف بنائیں اور آزادانہ ماحول کے اندر عوام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کا حق دے. تو انشاءاللہ حقیقی نمائندے منتخب ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں گے, اور لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے پھر وہ بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے. تو اس میں ہم عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں, اس حلقے کے عوام سے اور دوستوں سے جن حلقوں کے اوپر, جن پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ریپول ہے اور ووٹنگ ہو رہی ہے, تو اس میں بھی عوام سے ہماری گزارش ہے کہ اس وقت میر عثمان صاحب کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں گے. تو یہ حقیقی جمعیت علماء اسلام ایک حقیقی جماعت ہے, اور یہ نمائندے ہوں گے تو یہ واقعتاً حقیقی نمائندے ہوں گے, اور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر لوگوں کے مسائل کے لیے, علاقے کے مسائل کے لیے جو صورت درپیش ہے اس کے لیے بھرپور یا توانا آواز بن کر ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ حضرات کے توسط سے یہ ہمارا یہ پیغام عوام تک پہنچ جائے, تو ہم اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 5 جنوری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں انشاءاللہ العزیز سورج جمعیت علماء اسلام کی کامیابی کے ساتھ طلوع ہو. کیا اقدامات کریں گے؟ ہم نے اسی کے لیے یہی پلاننگ کی ہے کہ ہمارے کوٹہ میں جماعت علماء اسلام کی جتنی یونٹ ہیں وہ سب امیر صاحب کی قیادت میں ہم نے تقریباً پلاننگ کی. ہمارے 200 کے قریب یونٹیں ہیں. ہم تقریباً 1500-2000 کے قریب ہم وہاں پہ اپنے لوگوں کو, ہمارے جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پہ لوگ ہوں گے ہمارے لوگ, اور اس کے بعد ہمارے MPs وقتی آر او کے آفس ہوں گے, چونکہ ہم خوف سے ڈر ہے ایسے نہ پھر فارم 47 وہ نہ کرے. اور اسی وجہ سے مولانا صاحب کو بھی ہم نے کہا ہے کہ ہمارا یہ سیٹیں ہم سے چھین گئی, ہم زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے. ظاہر ان کی حکومت ہے, ابھی کیا ضرورت ہے انہوں نے RO تبدیل کر, تو تبدیل کرنے کا یہ خدشہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ظاہر کچھ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے RO کو کنوے کہیں گے, بتائیں گے کہ شفاف الیکشن کا انعقاد کرے. اگر نہیں کریں گے, ظاہر جماعت ہیں ہمارے اور پارٹیاں, یہاں پہ ہزاروں لوگ آ کے بیٹھیں گے الیکشن کے, قبائلی لوگ ہیں, لوگوں کو لڑواؤ بھائی. ابھی جن کو جتوانا چاہتے ہیں, ابھی آپ مجھے بتائیں, میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. 15 پولنگ اسٹیشن ہے, یہاں پہ ہمارے 15,000 ووٹ رجسٹرڈ ہے, ایک بندے کا 500 ووٹ رہ گئے.
15 पे रीपोलिंग में माहौल भी इलेक्शन का नहीं है, इनको क्या 5,000 वोट फिर दिलवाएगा? अपने आप को बदनाम करने की ये करेगा? तो यकीनन अभी सिर्फ बलूचिस्तान में एक रीपोल हो रहा है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी P45 पे हो रहा है। यहाँ पे मीडिया का भी नजर है, हम चाहेंगे कि मीडिया यूटिलाइज करे, बड़े स्ट्रीम मीडिया को, जियो है, ARY है, समा है, बड़े बड़े, उनको भी हम कोशिश करेंगे अपने हल्के में ले आए, ताकि जैसे हमारी पोलिंग खत्म होंगे तो वहाँ पे उनको कवरेज करें और लाइव कवरेज करें, ताकि हम कोशिश करेंगे 2-3 हज़ार लोग वहाँ से सरियाब से उठा के सीधा हम इलेक्शन DC ऑफिस के सामने आके यहाँ बैठेंगे और अपना कोशिश करेंगे हम जो हमारा जिनका के लोगों ने मुझे मुंतखब किया, तो अगर वो हम रिजल्ट आ गया तो ठीक है, हम बिस्मिल्लाह करके लोगों की खिदमत करेंगे। हमें नहीं किया, किसी को और को किया, शफाफ इंतखाबात की तरफ ये जाए। अभी देखो कोयटा में जैसे आप बता रहे कि पूरा 9 सूबाई और 3 कौमी असम्बली पे लोग वाकिफ, इसी तरह हम जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए, जो सब लोग हमारे PB से लेकर कोयटा के 9 सूबाई और 3 कौमियों के लोग एप्लीकेशन दे रखे थे, सब ये कह रहे कि 5 वोट को 500 किया है, 600 वोट को 6,000 बना दिया है। इस तरह की नहीं होना चाहिए। देखो हम भी पाकिस्तानी है, ये हमारा मुल्क है, स्टेट के साथ हमारी भी वफादारी है, उनसे ज़्यादा है, ये हमारा मुल्क है, ये अफवाज हमारी भी है। हम चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन करें, अपने आप को बदनाम ना करें इन जैसे लोगों की खातिर, क्योंकि इनकी वोट ही नहीं, जिनकी जब वोट ही नहीं तो वो लोग आएंगे तो क्या करेंगे? अभी लोग सरापा एहतजाज है, इनकी हुकूमत ज़ाहिर अपना हरबा इस्तेमाल करेंगे, हम हर तरीके से हर फोरम पे इनका हरबा रोकेंगे। हम कोशिश करेंगे ताकि इस मरतबा साफ और शफाफ इलेक्शन हो। खदशा है, जैसा बता रहे खदशात हैं, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, हजारों लोग आएंगे DC ऑफिस के सामने बैठेंगे। जैसे वहां से पोलिंग ही खत्म होंगे, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पीछे तकरीबन 1000 के करीब लोग इस जुलूस की सूरत में हम लेके आएंगे उनको, ताकि भागे ना। पिछले दफा क्या हुआ? पिछले दफा क्या हुआ? हमारे RO साहब भागे। RO साहब, हम 3 दिन तक बैठे रहे, खुदा का वास्ता RO साहब आ जाए, हमें मुतमईन करें, हमें बताएं कि रिजल्ट आपने अनाउंस करना है तो हमें बताएं। हमने 5,000 वोट लिए, हमारे बाद वाले वोट है, अभी जिनको जितवाना चाहते हैं वो उनकी जरा बताएं। वो 5 दिन तक आए नहीं। हमें खदशात इसी वजह से हम भरपूर कोशिश करेंगे पार्टी की, अपने लोग और बाकी पार्टियों की, जैसे खुशहाल खान है उनकी बड़ी पार्टी है, BNP में एंगल है उनकी बड़ी पार्टी है, वो सब लोग आएंगे। शफाफ इनेकाद करें, पूरा अच्छा सा मैसेज जाए, मुल्क में जाए। हम सब पॉलिटिकल फोर्स है, हम चाहते हैं मुल्क बने, हम चाहते हैं सूबा बने, हम चाहते हैं शहर बने। अभी शहर का हाल आप लोगों के सामने गंद से भरा हुआ है, ढेर बने हुए गंदगी, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सड़कों का हाल देखे। मैं बलूचिस्तान पार्टी में जाम साहब के साथ था, मैंने सरियाब के लिए 20 अरब प्रोजेक्ट लाए। ये जितने प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहे हैं ये सब पिछले दौर हुकूमत की है। सरियाब रोड का प्रोजेक्ट देखे, वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट देखे, वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड का प्रोजेक्ट देखे, मगरबी बाईपास को सरियाब से कनेक्ट किया, बादनी लिंक को बनाया, रेलवे ट्रैक पे बहुत सड़कें बनाई, 450 रोड गलियों में 450 किलोमीटर मैंने सड़कें बनाई। हम चाहते कि वो सराब पीछे रह गए, बुनियादी इलाका है वो, पाकिस्तान से पहले का इलाका है, वो तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। वहाँ पे जो उनकी हकीकी नुमाइंदगी है वो आएंगे तो खिदमत करेंगे। जब वो नहीं है, जिनके पास ये लोग जाते कह रहे हमने तो, आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम तो पैसे दे के आए। लोग जाते हैं ना MPS के पास, वो कहते हैं भाई हमने तो वोट दिए, उसने बोला वोट तो हमें तो आप लोगों ने नहीं दिए, हम लोग पैसे दे के आए। तो ये बदनामी नहीं तो क्या है? फिर मैं इसी अल्फाज पे आप लोगों को, अदालत में जाते आज अपनी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अदालत में मेरे साथ थे केस। सर बिल्कुल, ये जो है हमने ये सोच कर कि ये हमारे इलाके में एक तरक्याती काम लेकर आएगा, जो आप आए अंदाज़ा लगा है सरियाब ऑलरेडी पहले से खस्ता हाल है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसलत करते हैं। और ये अदालत में मैं बिल्कुल इनके साथ था, मीर साहब के साथ, और उनके साथ जो है आज ही इंशाल्लाह मैं इनको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। और हमें पता है वो जिस तरीके से आए हैं, धांधली करके आए हैं सर। टोटल 571 वोट उन्होंने लिए, वो 571 भी टोटल मेरे हैं। उस्मान साहब बात कर रहे हैं।